پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جیسا کہ کل ایک سوال چلا ناخن کاٹنے کے حوالے سے، حجامت بنوانے کے حوالے سے، ان 10 ایام کے اندر تو ایک بڑی تعداد ہے جو ان 10 ایام کے اندر اپنے چہرے سے داڑھی بھی نہیں ہٹاتے ہیں، تو ذہِ نصیب کہ ایسا کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مستحب کام پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 ذی الحجۃ الحرام ہوتی ہے اس کے فوراً ہی جو ہے لوگ اپنے چہروں سے داڑھی اتار دیتے ہیں، تو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کرتے ہوں لوگ تو واقعی تعجب نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ نیت ہے کہ میں عید کے بعد منڈوا دوں گا، تو اس کے لیے مستحب کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو پہلے حرام کی نیت کر رہا ہے۔ کوئی کام جو مستحب ہوتا نا، یہ اس وقت تک مستحب ہوتا جب تک کوئی سنت نہ چھوڑے یا کوئی گناہ نہ کرے، تو یہاں تو گناہ کا پہلے سے ارادہ ہے، تو غالباً ابھی تو مستحب نہ رہا، اس کا یہ ہے گناہ کا ارادہ ہے اس کا، عید کے بعد تو میں کاٹ دوں گا اس کو۔ انڈرسٹوڈ۔ تاہم یہ اس کی مطلب یوں لگتا ہے کہ دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے اور شریعت سے محبت ہے، بے باکی نہیں ہے، یعنی یوں اب کرتا ہی ہے تو اللہ توفیق دے، تو جو ایسا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کرے اور پکا ہی داڑھی رکھ لے اور توبہ کر لے، آئندہ انہیں گزشتہ جتنی بار منڈائی گٹائی اسے توبہ کر لے۔ ایک عیسائی بھائی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وہ جشن ولادت کی خوشی میں چاند رات سے 12 دن کے لیے داڑھی منڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ داڑھی منڈاتے تھے زیادہ تر، اب وہ داڑھی منڈاتے کم ہیں، اب وہ فینسی داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ بھی مطلب ذرا گناہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو رکھتے ہیں ایک مٹھی سے، طرح طرح کی وہ کٹنگ اور تراش خراش اور ڈیزائننگ داڑھی میں کر رہے ہیں، یہ سب مطلب ایسا نہ کریں، سب ان سے توبہ کریں۔ تو اس نے 12 دن کے لیے رکھی، بس وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے پوری رکھ لی پھر، اور ماحول میں بھی آئے، اور مطلب تو ایک دوست ان کا پرانا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ تمہارے اندر کیسے آئی ہے، وہ ان کو جانتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا ان کے کیا کیا مطلب کارنامے ہو۔ تو یہ جشن ولادت کی برکت، یہ 12 دن، تو اب یہ کہ اللہ کرے کوئی اور بھی ایسی ہمیں مدنی بہاریں ملیں کہ بھائی وہ 10 دن کے لیے نیت تو خراب تھی کہ مونڈ دوں گا، لیکن 10 دن کے لیے رکھی تو اب بس میں نے رکھی۔ آقا کی جو سنت ہے، اب اس کو کیا مطلب کیسے کاٹنا اور کیسے اس پر وہ کینچی چلے تو کیسے اس طرح چلے، آقا کی سنت کو سجانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کم از کم ایک مٹھی، ہاں ایک مٹھی کے بعد جو داڑھی کاٹی تو یہ سنت پر کینچی چلانا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے کہ کم کر دیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو لفظ سنت لکھا ہے اس پر۔ تو ایک مٹھی کے بعد بھلے کاٹتے ہیں، ایک مٹھی سے پہلے، اور پھر جو چھوٹی رکھ کے مزید ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہ نہیں، اچھا، غلط 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 در غلط، سب نہ کریں، سب میرے بھائی توبہ کریں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جو 10 دن کے لیے نیت کی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے 10 دن کے لیے بھی نیت نہیں کی وہ بھی، اب وہ پکا ہی آقا کی سنت کو سجا لے کہ اب تو قبر میں جائیں گے اور ساتھ لے کر جائیں گے، نام مصطفیٰ پر گردن کٹتی ہے تو کل نہیں، آج نہیں، ابھی بھلے کٹے، آقا کی سنت نہ کٹے نہ گھٹے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جن کی نہیں آئی، نکلی نہیں ہے نیت، تو وہ بھی کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت کا تو ثواب ملے گا نا، جبکہ دل کی نیت ہو کہ میں نے رکھنی ہے اور پکی نیت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کو بڑے پیارے مدنی پھول دیے، نصیحتیں فرمائی، اللہ کے عمل بھی ہو جائے، مگر جو میں نے واقعہ بتایا آپ بھی جانتے ہیں ان کو، جی آپ نے یاد ہے آپ کو؟ آپ نے ایک دو اشارے کم دیے مزید۔ اچھا،
اچھا اگر انہیں بھی اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ بعضوں نے ہو سکتا ہے کہ ذہن بنا لیا ہو کہ نہیں یار صحیح فرما رہے ہیں، اب وہ جو آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، یا جو بھی گھر پر ہیں اور یہ یہاں پر ہیں، تو جیسے بچوں کی امی ہیں، اسی طرح امی ہیں، ابو ہیں، تو یہ جو اگر ان کو بھی کچھ کہہ دیں گے، بلکہ ابو کو بھی کہہ دیں، اب آپ منع کیا کرتے ہو؟ آپ تو اس سے زیادہ آپ کا بھی اتنا ہی ضروری جتنا اس کا ضروری ہے، اب آپ بھی بڑھو یہ بھی بڑھے آگے. تو یہ جو منع کرنے والے جو ہے نا، ان کو بھی اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کام ہو جائے. یہ بھی ہے، ہاں واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ منع کرتے ہیں، تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. یہ نوجوان جو روز مر رہے ہیں، ڈیلی نہ جانے کتنے نوجوان مرتے ہیں. یہ اسکوٹر ہم جیسے بڈھے نہیں چلا رہے ہوتے، جوان ہی ہوتے ہیں، 15 سال 17 سال 18 سال. تعزیتی پیغامات کی میرے پاس تو لسٹیں آتی ہیں نا، اس میں 17 سال 20 سال 19 سال 18 سال کے نوجوانوں کے نام ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اور میں کبھی کبھی رک جاتا ہوں اپنے بیعت بناتے مجھے زیادہ رحم آتا ہے کہ یار اس عمر میں بیچارہ چلا گیا. خاندان میں جو کوہرام مچا ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا، اور ماں باپ کی جو کیفیت ہوئی ہوگی یار، وہ تو سب ہم نہ لکھتے ہیں نہ اس کو بولتے ہیں. جو ماں غش کھا کر گرتی ہوگی تو بے ہوش ہوتی ہوگی، تو باپ جو ہے اس کا پتہ نہیں دماغی توازن بھی قائم رہا ہوگا نہیں. جوان بیٹا ایک دم سے چلا جائے، ایک تو بیمار پڑے 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 بستر پر جائے، اور ایک اچانک ہنستا بولتا نکلا تھا، اچھلتا کودتا، اور پھر اس کی خون میں نائی ہوئی لاش اگر آتی ہے تو گزرے کیا ماں باپ پر. تو یہ روز کا معمول ہے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، اتنے فوت ہوتے ہیں. یہ اسکوٹر جو ہے نا، یہ ساری سواریوں میں سب سے خطرناک سواری اسکوٹر ہے، سب سے خطرناک. اور سب سے محفوظ سواری مانی جاتی ہے ہوائی جہاز. تو ظاہر ہے وہ گلیوں میں اور یہ ہوائی جہاز تو نہیں چلتا. ایک بات بتا رہا ہوں میں معلومات کے لیے، اسکوٹر اب اسکوٹر کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. کیا کرے آدمی؟ تو وہ سنبھل کے چلانا چاہیے، ہیلمٹ مضبوط والا ہیلمٹ لینا چاہیے اچھی کمپنی کا. اور پھر باندھنا میں یہ بات خالی رکھ لیتے سر پر فارمولیٹی کے لیے، پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے. پولیس تو بولے نہ بولے، جب گریں گے تو پتہ چلے گا، پولیس بچانے نہیں آئے گی. ہیلمٹ ٹھک کر کے اچھل کر گرے گا، آپ کا سر جائے گا. تو اس میں پھر فوتیاں بھی اموات ہوتی ہیں، زخمی، یا وہ بیچارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو یہ جو روکتے ہیں نا داڑھی سے یا دیگر نیکیوں سے، وہ یہ سوچیں کہ ان کو آپ موت سے نہیں روک سکیں گے. آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں. آپ بھی نہیں رکھتے، بچوں کو بھی نہیں رکھتے دیتے. یہ کیا عمر ہے اس کی؟ تو اس دیکھو نا، میں نے بتایا نا کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں روز فوت ہو رہے ہیں، ہارٹ فیل بھی ہو رہے ہیں. ہاں واقعی میں بولتا ہوں، 18 سال 20 سال 22 سال کے بھی آتے ہیں میرے پاس نام جو ہارٹ فیل ہو گیا. اللہ کی شان ہے، بس ہمارے لیے عبرت ہے، ہم عبرت لیتے نہیں ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ قرآن کی آیت ہے کہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. ہم نہیں سمجھتے، کسی کوئی لینگویج نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ جیسے کہ کوئی داڑھی رکھتا ہے نوجوان بیٹا، اور ماں روکتی ہے اس کو یا باپ روکتا ہے، یہ پتہ ہے کس کھاتے میں جا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ گستاخ رسول، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی، تو قرآن نے اس کے 10 عیب گنوائے. اس میں سے یہ بھی ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، چھوٹا نہیں بڑا روکنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو بھلائی سے نیکی سے روکنا یہ تیرا میرا کام نہیں. یہ ولید مغیرہ گستاخ رسول کا یہ کارنامہ، یہ کرتوت، یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے نہیں آتے کہ مطلب ماں باپ اگر بلا وجہ نفل نماز سے نفل روزوں سے بھی روکیں گے تو وہ اسی آیت کے تحت آئیں گے. اسی طرح جو داڑھی سے روکیں گے وہ بھی اسی آیت کے تحت آ جائیں گے کہ یہ منع للخیر والا کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، توبہ کریں. اور ہمیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کرنے، ان کے گستاخوں والے کام نہیں کرنے. اللہ اور رسول کے دشمنوں والے کام
نہیں کرنے ہمیں قرآن نے فرمایا. اسوہ حسنہ کی آیت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ کے رسول میں تم، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، یہ قرآن کہہ رہا تھا. اس بہترین نمونے میں آپ چہرے انور کا تصور کریں، داڑھی مبارک بھی ہے نا. ہمیں تو اس نمونے کی پیروی کرنی ہے، اس نمونے کی نقل کرنی ہے. ویسے امتحان میں اگر نقل کرنا منع ہوتا نا، معیوب ہوتا ہے، اور یہاں جو نقل کرے وہی پاس ہے آخرت میں. نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل کرے، ان کی سنت کو جو اپنائے، ان کے پیچھے 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 چلے، وہ پاس ہے. سرکار کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، تو یہ سب ان کی نقلیں جو کرے گا وہ کامیاب ہے. اور جتنی عمدہ نقلیں کرے گا اتنے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوگا. ہمیں اللہ کرے نصیب ہو جائے، جذبہ مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.